رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. میرے نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم خالق فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے اپنی شان کے مطابق. کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولا کل رسول محتشم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میں سب سے پہلے محمدی مسجد کے انتظامیہ، حضرت علامہ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالہادی صاحب، حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب، برادر مکرم بھائی عبدالغفور صاحب، حضرت مولانا شیر خان جمیل صاحب اور باقی جتنے حضرات، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کی یہ نیکی اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے. لمبی بات، مشکل ہے ذرا. میں جب یہاں پہنچا تو ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا شیر خان جمیل صاحب جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے، تھوڑی سی میں نے سنی. حقیقت میں وہ باتیں حاصل جلسہ تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی اصلاح معاشرہ پہ مولانا نے جو بیان کیا، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے پہلے دیگر علماء کرام نے جتنا بھی کچھ بیان کیا، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان قیمتی باتوں کو ہمیں مشعل راہ، محور التفات اور زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز با جماعت سے جو دینی اور معاشرتی فائدے ہیں، ان کے لیے ایسے مرکز قائم کرنا ضروری تھا جہاں باقاعدہ اذان جماعت کا انتظام ہو، مسلمان وہاں 5 وقت جمع ہوتے ہوں. اس عظیم کام کے لیے جو جگہ مخصوص کی جائے وہ اللہ کے نزدیک ساری زمین سے افضل ہے، محبوب ہے. اسے مسجد یا بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. رسول رحمت، میرے خیال اس علاقے میں ڈمپ بہت ہے. آپ نے سرکار کا نام سن کے درود کا تحفہ بھی نہیں بھیجا. وہ تو بہت خوش نصیب انسان ہے جو نبی رحمت کا پیارا نام سن کے درود کا تحفہ بھیجے. ہاں جی، محمد ذرا آپس میں مل جائیں، قریب ہو جائیں، اللہ ہمارے دلوں کو ملائے، اس میں برکت ہوگی. قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے. صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ کہنا چاہیے. حضور کا نام آئے. میں کچھ خود تقریر کیا کرتا ہوں، کچھ کروایا کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بالکل چپ چاپ. یہ ایک مجھے تو عجیب لگتا ہے. بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ مسجد کے لیے مختص کر دی جائے اس کو بہت محبوب زمین کا ٹکڑا قرار دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس کو ریاض الجنہ فرمایا ہے، جنت کے باغ. اس کے مقابلہ میں
بازار، منڈیوں کی جگہ، ان کو بری جگہ کہا ہے. لیکن جو لوگ ان بازاروں میں بزنس کرتے ہوئے، رزق حلال کماتے ہوئے، غفلت اور فریب کی اس جگہ پر وہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے، بلکہ وہ اللہ کا ذکر جاری رکھتے ہیں، بزنس کرتے ہوئے بھی اپنے سچے بول سے، کھرے تول کی وجہ سے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. جو شخص مسجد کی ضرورتوں کو اور اس کے آباد کرنے کا خیال رکھتا ہے، اللہ اور اس کا حبیب پاک اس کے مومن کے گواہ ہوتے ہیں. میرے قابل احترام بھائیوں، مسجدوں کی طرف چل کے آنے والوں کو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایک نور عطا فرمائیں گے، اور ہماری کیفیت اللہ کرے ایسی ہو جائے، آپ آمین کہہ دیں، کیسی کہ قلبہ معلق بالمسجد، کہ مومن کا دل مسجد کے ساتھ چپٹ جائے، مسجد کے ساتھ لگ جائے. قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، کہ جب مسجد سے نکلنا پڑے اس کا دل بے چین رہے کہ میں کب واپس اللہ کے گھر میں آتا ہوں. بے چینی ہوتی اسے مسجد سے نکلنے کے بعد، میں کب اطمینان قلب، سکون دل ملے جب میں پھر اللہ کے گھر میں واپس آ جاؤں. تو ایسا مومن اللہ کے ہاں بلند درجہ رکھتا ہے میرے دوستو. اور مومن کی مثال تو مسجد کے اندر ایسی ہے کہ والمومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے اس کا گزارا ہوتا ہے، مسجد کے بغیر نہیں گزارا ہوتا، جس طرح مچھلی کا پانی کے بغیر رہنا محال ہے، ایسے مومن کا گزارا مسجد کے بغیر نہیں ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور کبھی منافق مسجد میں غریب پھنس جائے نا، یہ پھنس جائے تو پھر وہ وہاں سے ایسے بھاگتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے پھڑ پھڑاتا نا. تو میں نے کئیوں کو دیکھا مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہے. استاد جی، میں نے کئیوں سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے جی اندر نماز ہو رہی ہے. اندر نماز ہو رہی ہے تو تم کیوں آئے ہو؟ کہ جی ہم تو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے باہر قطار میں کھڑے ہیں، اندر نماز ہو رہی ہے، ہم تو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. وہ بھی غریب کبھی پھنس جائے نا، مظلوم غریب بیچارے پھنس جائے تو جس طرح پنجرے میں پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے نکلو باہر، وہاں سے بھاگتے ہیں. میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ ہمیں ایسے مومن بنائے جن کا ٹھکانہ مسجد، ان کا جی لگے تو مسجد کے اندر. میرے قابل احترام بھائیوں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا کوئی شہر جب تعمیر ہوتا تو سب سے پہلے اس شہر میں مسجد بنائی جاتی. بغداد کی تاریخ میں میرے مطالعے میں یہ بات آئی، اس کا جب وہ تعمیر شروع ہونے لگی تو سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد بنائی گئی. اور دلی کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب دلی آباد کرنے کا پروگرام کیا گیا تو سب سے پہلے دلی میں مسجد کا آغاز ہوا، جس مسجد کا نام قوت الاسلام رکھا گیا. نبی رحمت سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور پھر آج بھی وہ مسجد نظر آتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بنایا. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، مسجد ہماری اجتماعی زندگی ہے، اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے. مسجد ایک نظام
مساوات پیش کرتی ہے۔ مسجد اقامت نماز اور اقامت دین کا مرکز ہوتی ہے۔ مسجد ایمان کی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ مسجد مسلمانوں کو ایک سلک میں پرونے کا مرکز ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، مسجد کی بنیاد در حقیقت زمین پر نہیں، اہل اسلام کے دلوں پر ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر تو وہی بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر اسے بلیو کرنا ایمان کہتے ہیں۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر درود بھیجنے میں تھوڑا سا سستی کر جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے آتے ہوئے ایک آدمی نے میرے کان میں ایک بات کہی تھی، تو جب آپ سستی تھوڑے ہو جاتے نا، میں آپ کو حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہاں، اے خوشا زباں پہ صلی اللہ، یہ کس کا نام آیا؟ مولانا نے تو ماشاءاللہ بہت ان کی زیارتیں کی ہیں، مجھے تو وہ بیٹے کی طرح محبت کیا کرتے تھے۔ اے خوشا زباں پہ، لو جی آتے ہی کان میں کسی نے کہا تھا، میں تعمیل ارشاد کر رہا ہوں، کیا میں عرض کر رہا تھا؟ اے خوشا زباں پہ صلی اللہ، یہ کس کا نام آیا کہ میرے نام جبریل امین لے کر سلام آیا۔ ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کانٹے خار کو کر دے سما ابھار کر، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابھار کر، اکبر اس کا ورد تو ہر دم بے شمار کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ، او میرے پیارو صحابہ کرام، جب تم اللہ کے باغ میں جنت میں آؤ، فرتہو چرو، قیلا یا رسول اللہ ومرتع یا رسول اللہ، کیا چرے کیا چیز؟ فرمایا کہ المساجد ریاض الجنہ، اللہ کے باغوں میں آؤ تو پھر چرو۔ پوچھا کیا چیز ہے ریاض الجنہ؟ فرمایا المساجد، اللہ کے گھر، اور میوے کیا ہیں یا کے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ، میوے کیا ہیں؟ سبحان اللہ۔ جس طرح مینگو ہے نا جی، ایک انور ٹھور ہے، ایک جناب لنگڑا آم ہے، ایک چوسا آم ہے، تو مادی میووں میں ڈیفرنٹ ہوتے نا سٹائل ذائقے کے لحاظ سے، یہ روحانی میوے بھی جدا جدا ہیں۔ کسی کا نام سبحان اللہ ہے، کسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے، کسی کا نام الحمدللہ ہے، کسی کا نام اللہ اکبر ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے پارکوں میں آؤ، اللہ کے باغوں میں، تو یہ میوے لو سبحان اللہ، اور یہ ہر لفظ 1.5 گھنٹہ چاہتا ہے۔ ہاں جی، سبحان اللہ کیا ہے، اللہ اکبر کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، ہاں جی، والحمدللہ کیا ہے، واللہ اکبر کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے۔ لیکن میں اسے چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد، شہروں میں سے سب سے پیاری جگہ مساجدها، اللہ کے گھر ہے۔ وابغض البلاد، بری جگہ اسواقها، بازار ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا، وجعلنا النہار معاشا، دن اہل ایمان کے لیے کمائی کے واسطے بنایا ہے، تو اہل ایمان کمائی کرتے ہوئے بھی اس بری جگہ کو بھی اللہ کے قوانین کی ریسپیکٹ کر کے وہ اچھی جگہ بنا دیتے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی مومن بنائے۔ تو پھر قابل احترام بھائیو، ابن عباس سے یہ بات مروی ہے، اے آوے کمزور آئے صحت مندوں کے ساتھ
مل کے جب یہ جمع ہو جائیں تو میں اس کو جا کے باڑے میں جا کے جمع کر لوں، لیکن باوجود اس کے انتظار کرنے کے، رکھوالی کرنے کے، گرمی سے بچانے کے، سردی سے بچانے کے باوجود جیڑیاں آپ لو جی اے رزلٹ سنو نہیں جی، نتیجے دی گل ہے، یہ بڑی نتیجے کی بات ہے۔ تو سائدر توجہ کرو، گلاں چھوڑ دو جی۔ یہ نتیجہ نکل رہا ہے، جیڑیاں کمزور سن او دا پروگرام ہے میں صحت منداں دے نال ملا کے انہاں نوں باڑے وچ جمع کر دیواں، باوجود مالک کے اتنا انتظام کرنے کے، پر جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں، پر جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں او رل مویاں وچ جھاڑاں۔ جو کملی والے کی اطاعت سے دور چلا جائے گا مارا جائے گا، جو اتباع نبی سے، قرآن و سنت سے دور ہوگا مارا جائے گا، دنیا آخرت برباد کر لے گا۔ جیڑیاں آپ آوارہ ہویاں اور رل ملسن اور رل مویاں وچ جھاڑاں، شیراں چوراں دے ہتھ آیاں تے یا لکماں بگھیاڑاں۔ استعارے کی بات ہے، بکریوں کا نام لے کے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور لوگوں جس طرح بکریوں کے ریوڑ سے باہر جو نکلے اسے بگھیاڑ پکڑ لیتا ہے، اسی طرح جو رحمت للعالمین کی اطاعت و اتباع سے باہر جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے قابل احترام بھائیو، رسول رحمت فرماتے اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فشہدوا لہو بالایمان، جو مسجد میں جس کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اے لوگو اس کے مومن ہونے کے تم وٹنس بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ حدیث میں ہے ان امرأۃ کانت تلقط الاذی، میں ختم کر رہا ہوں، تلقط القضاء، توجہ کرو، ایک عورت تھی وہ مسجد نبوی میں کچھ خدمت کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ دیتی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی، فتوفیت، اچانک وہ فوت ہو گئی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گئی۔ یاد فرمائی مائی آتی تھی اللہ کے گھر کو صاف کرتی، کہاں گئی؟ یا رسول اللہ وہ تو فتوفیت، وہ تو فوت ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ فاذنونی، مجھے بتاؤ، اس کی قبر بتاؤ۔ رسول رحمت وہاں پہنچے اور پہنچ کر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ لفظ تو وصلی علیہا، علامہ صاحب بتائیں گے کہ یہ سے مراد جنازہ ہے یا دعا ہے؟ میرے خیال دونوں چیز ہو سکتی، دعا بھی ہو سکتی۔ حضور اکرم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس لیے فرمایا قال انی رأیتها فی الجنہ، لوگوں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر میں صفائی کیا کرتی تھی، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی، میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری قابل احترام بھائیو، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے مسجدیں کون بناتے ہیں؟ مسجدیں وہ بناتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں۔ نمبر 1، مسجد، اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر وہ بناتا ہے جو ایمان والے ہوں، نمبر پہلی نشانی، اور پھر آخرت پر ایمان لانے والے ہوں، 2 نشانیاں، نمبر 3 نماز پڑھنے والے ہوں، نمبر 4 زکوٰۃ دینے والے ہوں، نمبر 5 وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، فقط اللہ ہی سے ڈرنے والے ہوں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ، معنی تو یہی کہ چانس ہے لیکن یقینی بات ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے لوگ ہدایت والے ہیں، ایسے لوگ ہدایت والے ہیں۔ ایک جگہ پہ رب العالمین نور کا ذکر کیا اور فرمایا وہ نور کہاں ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ
ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھروں میں اللہ نے، مساجد میں اللہ نے حکم کیا ہے کہ ان ترفع ویذکر، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام بلند کیا جائے. ضروری نہیں کہ مادی طور پر، معنوی طور پر ترفع، اس کی توحید کا ذکر، اس کی عبادت میں محو ہو جانا، اس کی تحمیدات، اس کی تمجید، اس کی تحمید، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح. ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ فی لہو فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام ایسے اللہ کے پیارے بندے ہیں جو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی تسبیحات میں ان کی زبانیں زمزمہ سنج ہوتی ہیں. اور پھر ان بندوں کے بارے میں ایک ایسا لفظ ہے، اللہ کہتا ہے کہ رجال، یہ لام پر یہ جو تنوین ہے، اللہ کہتا ہے یہ خاص بندے ہیں، خاص بندے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، خاص بندے ہیں میرے، بزنس تو کرتے ہیں، تجارت تو کرتے ہیں، لیکن بزنس تجارت لا تلہیہم تجارت، سبحان اللہ، ولا بیع عن ذکر اللہ، بزنس تجارت اللہ کی یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی. اللہ اکبر، انہیں غافل نہیں کرتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز بھی یہ نہیں چھوٹتی ان سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا وقت آئے وہ بھی دیتے ہیں. یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، اشارہ ہے قیامت کے دن سے یہ ڈرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی رزلٹ نکالتے ہیں. انہوں نے میری خاطر بزنس کرتے کرتے میرا ذکر نہیں چھوڑا، میرے گھر میں آنا نہیں چھوڑا، لیکن آج میں کیا کروں گا ان کے لیے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کے اس نیک کام پر میں ایسے ان کو بشارتوں سے نوازوں گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، میں اپنی اور زیادہ انہیں رحمت مال کی شکل میں عطا فرماؤں گا اور بخشش بھی عطا فرماؤں گا. کیوں؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب کی عطا فرما دیتے ہیں. میرے دوستو، ان کے مقابلہ میں کچھ وہ لوگ جنہیں اللہ نے باغ و بہشت باغ دیے، مال دی، دولت دی، سرمایہ دیا، لیکن اللہ کی یاد ان کے ذہن میں نہیں ہے. ان کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنے ہیں جو چھوڑ چکے ہیں باغات اور بڑے بڑے چشمے اور کھیتیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بہت دولت چھوڑ چکی ہیں اور نعمتوں کے اندر وہ مزے کرتے تھے. پھر ہوا کیا؟ ایک دن آیا دنیا سے چلے گئے. اللہ کہتا ہے کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کے ہم نے کسی اور کو جانشین بنا. جب وہ مر گئے، دولت بڑی تھی، باغات بہت تھے، پر اللہ کو کبھی یاد نہ کیا. وہ جب مر گئے دنیا سے، اللہ کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ، ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، انہیں مہلت بھی نہ ملی. لیکن آؤ، مدینے والی سرکار فرماتے بندہ مومن جب مر جاتا ہے، مومن جب مر جاتا ہے، اس کے مرنے پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت. زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس حصے پر سجدہ کرتا تھا، کہتا تھا سبوح قدوس رب الملائکہ سبحان ربی الاعلیٰ، جس مسجد کے ٹکڑے پر یہ کہتا تھا، آج مرنے پر یہ زمین کا ٹکڑا روتا ہے. اور آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس کا عمل صعود کرتا تھا، آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے اس مومن کے مرنے پر. میرے قابل احترام بھائیو، ٹائم ختم ہو چکا ہے. آخری بات میں کرتا ہوں اور آپ سے کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 2-3 منٹ ہیں؟ جزاکم اللہ. 5 منٹ لے. جزاکم اللہ جی، جزاکم اللہ. آخری بات، آج تھوڑا سا ہم سٹائل بدلتے ہیں. کیا میرے ساتھ آپ ایک ایسا جملہ بولے جو مسجد گونجے؟ اور یہ کلام کس کا پسندیدہ ہے؟
حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے. جن لوگوں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا امرتسری کا اشعار کا جو ذوق کا انتخاب تھا نا جی، وہ بڑا تعجب انگیز تھا. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اخبار میں یہ کلام بہت چھپواتے رہے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہر بندہ اس کو یاد کرے. میں پڑھتا ہوں اور جب یہ جملہ بولے کیوں، نماز اور مسجد کا آپس میں تعلق ہے، یہ بنائی نماز کے لیے گئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ ایسا نہ رہے جو چپ رہے. وعدہ کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو. اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے نئی مسجد بنانی ہے. اور میں اپنی خدمت پیش کرتا ہوں کہ جب آپ شروع کریں گے، جہاں میری ضرورت پڑے میں اس کے بنانے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. کہیں جمعہ پڑھانا ہو اس مسجد کے لیے میں حاضر ہوں، کسی اجتماع میں جانا ہو اس مسجد کے لیے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ ہر بندے نے میرے ساتھ یہ جملہ کہنا ہے، نماز پڑھ لے. کیا کہہ لے؟ کیا کہہ لے؟ اب میں یہ کلمہ حضرت شیخ الاسلام کا پسندیدہ کلام سنانے والا ہوں. سمجھ سمجھ کر خشوع قلبی سے باطہارت نماز پڑھ لے. تسی تو کوئی نہیں بولے یار، اے بولنا تسی سارے نے، بچے بچے کو یاد ہو جائے. اور یہ سناؤ پورے برمنگھم میں سناؤ. سمجھ سمجھ کر خشوع قلبی سے باطہارت نماز، بولو بولو، نماز. بے زبانی زبان ہو جائے، راضی الفت عیاں ہو جائے. ہاں جی. سمجھ سمجھ کر خشوع قلبی سے باطہارت اونچی اونچی نماز. غریق رحمت ملے گی تجھ کو کلید جنت نماز پڑھ لے. صف عبادت کی مستحق ہے تیری بھی شرکت نماز پڑھ لے. تجھے مؤذن پکارتا ہے کہ با جماعت نماز. اے پڑھ لو. اس واسطے کدی کسی مولوی کو تسی یہ کلام نہیں سنے ہونا، یہ انٹیک چیزاں میں دینا ہونا. صف عبادت کی مستحق ہے تیری بھی شرکت. حالی بھی ڈمپ ہے، حالی بھی ڈمپ ہے، نکالو ڈمپ کو. تجھے مؤذن پکارتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھ لے. بسوے قبلہ بچھا مصلی، بسوے قبلہ بچھا مصلی، یہی ہے جنت کی راہ سیدھی. ادھر تو آ جا کدھر ہے بہکی تیری طبیعت نماز پڑھ لے. خیال باطل سے، کجروی سے، سیاہ کاری سے حفظ و مانے. طریق ظلمت میں نور کافی، دلیل حجت نماز پڑھ لے. تو نماز سے کیا ملے گا؟ لقائے مولا سرور کامل، ماشاءاللہ. لقائے مولا سرور کامل، دلی تسلی کمال راحت. یہ شیخ الاسلام امرتسری رحمۃ اللہ کا پسندیدہ کلام ہے. لقائے مولا سرور کامل، دلی تسلی کمال راحت. خدا کا دیدار جس سے ہوگا یہی ہے کہ نماز. پھر تسی سست ہو رہے اور دیکھو، اور میں 70 سال دا بڈھا ہاں، 70 سال دا بابا تواڈے نال حالی گرج کے بول رہا ہے تے تسی دی جنگ تسی نہیں بولتے پے. میرا خیال ہے میں 70 سال دا ہو کے بھی تواڈے نال جوان ہاں. اچھا جی. لقائے مولا سرور کامل، دلی تسلی کمال راحت. خدا کا دیدار جس سے ہوگا یہی ہے کہ نماز پڑھ لے. ابھی یہ موقع قیام کا ہے، رکوع و سجدہ سلام کا ہے. اجل ہے سر پر کھڑی ہے تیرے آگے، یہی ہے کہ نماز پڑھ لے. یہی تو پوچھیں گے اہل جنت. قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، وما سلککم فی سقر. یہی تو پوچھیں گے اہل جنت
دخول دوزخ کی وجہ کیا ہے؟ آج 10 تھے کہ میں پہنچے ہیں. یہی تو پوچھیں گے اہل جنت، دخول دوزخ کی وجہ کیا ہے؟ جواب اہل سکر کے ہوں گے، کلام حسرت نماز پڑھ لے. سمجھ آئی بات؟ کوئی کہندا ہے میرے لک پیڑے، کوئی کہندا ہے میری نیک پیڑے، کوئی کہندا ہے میری لت پیڑے. تے کیا کہنے والا کہتا ہے؟ کہندا رہے بھی درد و علم تو کیا ہے، رہے بھی درد و علم تو کیا ہے، طریق احسان میں سب فنا ہے. رہے بھی درد و علم تو کیا ہے، ختم ہو کر بات، رہے بھی درد و علم تو کیا ہے، طریق احسان میں سب فنا ہے. خدا واحد کا حکم یہی ہے، بس صبر و ہمت نماز پڑھ لے. خدا واحد کا حکم یہی ہے، بس صبر و ہمت نماز پڑھ لے. برائے الفت پسر کو اپنے حکیم لقمان کی وصیت، برائے الفت پسر کو اپنے حکیم لقمان کی وصیت. بیٹا جہاں بھی ہو تو خیال رکھنا میری نصیحت نماز، جہاں بھی ہو تو خیال رکھنا میری نصیحت نماز پڑھ. آخری بات، خبیب محو خیال اعلی کھڑی ہے سولی مقام دہشت، وصال جاں باز ہو تو ایسا کہ وقت رخصت نماز پڑھ لے. سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی بات؟ خشوع قلبی سے بات طہارت نماز پڑھ لے. اور یہ جملے یاد رہے، لقائے مولا سرور کامل دلی تسلی کمال رحمت راحت، خدا کا دیدار جس سے ہوگا یہی ہے کہ نماز پڑھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ نے بڑی محبت سے سنی ہیں. اس مسجد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آباد فرمائے اور غیب کے خزانے سے مدد فرمائے. یہاں کوئی لطیفہ ہوا تھا انگلینڈ کے اندر، یہ جب مسجد بن جاتی ہے پھر شیطان آ کے حملے کرتا ہے. کسی نے کہا یہ ایسے کر، یہ 20 فٹ چندہ لے کے جا. اچھا ٹھیک ہے، ایک چندے 20 پاؤنڈ کے ساتھ ایک نائف چھری بھی لے لے. تیرا بیڑا غرق. یہ کیوں؟ کہتا ہے جب تک مسجد بنتی رہے گی 20 پاؤنڈوں کی ضرورت پڑے گی، اور جب بن جائے گی نا پھر اس کی ضرورت ہوگی. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ اے بڑی راز دی گل میں گل چھڈی. اور جب تک بنتی رہے گی 20 پاؤنڈ کی ضرورت ہوگی، اور جب بن جائے گی تو پھر یہ جڑا تحفہ دے رہے ہیں دوسرا. اللہ تعالیٰ ایسے فساد سے بچائے، ایسے شیطان کے حملوں سے بچائے، اور اس مسجد کو امن کا گہوارہ بنائے، اور توحید و سنت کا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مرکز بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیراً. کہتے مولانا منیر قاسم صاحب جو خطیب جمعیت اور آپ ان کی پرسوز تقریر سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تھوڑا سا بریک ہے کھانے کے لیے، کہ مغرب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں، اور مغرب کے بعد دوسری جو نشست ہے اس کی یا دوسرا حصہ یہ انگریزی زبان میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ صرف بریک کھانے کے لیے، اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ انگریزی میں بات ہوگی. Inshallah, there is a break for dinner or lunch, whatever you can say. And after that, we are going to pray Salatul Maghrib. And after Maghrib, inshallah ta'ala, there will be session in English language. Because our many brothers and sisters, they are waiting for this language. So you are not going to miss anything. After Salatul Maghrib, there will be inshallah speeches in English. So please have your dinner or lunch, whatever you make your intention, and then come back for Salatul Maghrib.